اچھا، آج کی گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال سے کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک ماں ایک وکیل کے پاس آتی ہے اپنے اکلوتے بیٹے کے خلاف مقدمہ کروانے۔ وہ اسے جیل نہیں بھجوانا چاہتی، بلکہ کوئی ایسی سزا جسے وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک بیٹے نے ایسا کیا کر دیا کہ اس کی اپنی ماں اس نہج پر پہنچ گئی؟ یہی سوال اس کہانی کی بنیاد ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ یہ مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی ڈائری سے لی گئی ایک کہانی ہے، حسن گرفتہ۔ اور یہ صرف ایک خاندانی جھگڑے کی کہانی نہیں ہے، یہ دکھ، لالچ، فریب اور قانون کے ایک بڑے پیچیدہ جال کی داستان ہے۔ تو آئیے اس عجیب و غریب کیس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کی اس فریاد کے پیچھے آخر کون سی تلخ حقیقت چھپی ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے نگہت بیگم سے۔ ایک خاتون ہے، کوئی 55 سال عمر ہوگی ان کی، اور وہ وکیل کے دفتر میں داخل ہوتی ہیں۔ جی، اور ان کی کہانی دراصل ان کے مرحوم شوہر ایوب باری سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی محنت سے صدر کے علاقے میں ایک دکان بنائی تھی، باری ہیئر ڈریسر۔ اور یہ کوئی معمولی دکان نہیں تھی۔ نگہت بیگم کے اپنے الفاظ میں وہ ایک شیش محل جیسا تھا۔ بالکل، جہاں چار چار ملازم کام کرتے تھے۔ تو یہ صرف اینٹ اور گارے کی عمارت نہیں تھی، یہ ایک خاندان کی عزت تھی، ان کی محنت، ان کی شناخت کی علامت تھی۔ صحیح۔ اور والد کے انتقال کے بعد ظاہر ہے ذمہ داری بیٹے پر آ گئی، ادریس پر۔ اکلوتا بیٹا تھا۔ ہاں، اکلوتا بیٹا تھا، اور اس نے کاروبار سنبھالا بھی، لیکن جلد ہی اس کی توجہ ہٹنے لگی۔ دکان پر دیر سے جانا، جلدی واپس آ جانا، گاہکوں سے ٹھیک سے بات نہیں کرنا۔ اور نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا، آمدنی تیزی سے کم ہونے لگی۔ تو جب نگہت بیگم نے پوچھا ایک فکر مند ماں کی طرح کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس نے ایک بہت ہی عام سا ایک کلاسک بہانہ بنایا کہ جی مارکیٹ میں مقابلہ بہت بڑھ گیا ہے، نئے لوگ آ گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں۔ کالا ہے۔ جی، تو انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے دکان کے ایک پرانے اور بہت وفادار کاریگر بشارت کی مدد لی اور اس سے کہا کہ میرے بیٹے پر نظر رکھو۔ ایک طرح سے خفیہ تحقیقات شروع کروا دیں۔ اور بشارت کی اسی تحقیقات سے وہ سچ سامنے آیا جس کا نگہت بیگم کو ڈر تھا۔ ادریس اپنا زیادہ تر وقت اور پیسہ وہ ناصر کالونی کے ایک گھر میں صرف کر رہا تھا۔ اچھا، یہ کس کا گھر تھا؟ یہ گھر ایک مستقیم نامی شخص کا تھا۔ اس کی بیوی تھی فیروزہ اور ان کی ایک 18 سالہ بیٹی روبی، اور محلے والے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ 2 نمبر لوگ ہیں۔ 2 نمبر لوگ، یہ اصطلاح اپنے آپ میں بہت کچھ بتا دیتی ہے نا؟ بالکل، یہ کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا پورا طرز زندگی ہی دوسروں کو پھانسنے کے لیے بنا ہوا تھا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ادریس جیسا نوجوان جو جذباتی طور پر کمزور ہو والد کے انتقال کے بعد، اور جس کے پاس پیسہ بھی ہو، بالکل، وہ ایک بہترین شکار تھا۔ اور اس سارے سیٹ اپ میں روبی کی خوبصورتی ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی۔ تو جب نگہت بیگم نے ثبوت اکٹھے کر کے ادریس کو رنگے ہاتھوں پکڑا، وہیں فیروزہ کے گھر سے نکلتے ہوئے، تو اس نے ایک نئی ہی کہانی گھڑ لی۔ اس نے کہا کہ وہ تو فیروزہ کو کاروباری مشورہ دینے گیا تھا۔ کیا کاروباری مشورہ؟ جی، کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ہیئر ڈریسر کی دکان کھلوانا چاہتی ہیں۔ ایک منٹ، ذرا اس کی نفسیات تو دیکھیں۔ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، لیکن وہ ایک اور اس سے بھی بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس جال میں کتنا گہرا دھنس چکا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی ماں سے جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ اپنے خاندانی کاروبار کے راز ایک اجنبی، ایک مشکوک عورت کو بتا رہا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اس نے جو قدم اٹھایا وہ تو اور بھی خطرناک تھا۔ اس نے بشارت کو اور باقی تمام پرانے ملازمین کو نوکری سے نکال دیا۔ یہ کلاسک حربہ ہے۔ جب آپ نے شکار کو مکمل قابو کرنا ہونا تو آپ اسے اس کے حمایتی نظام سے کاٹ دیتے ہیں تاکہ کوئی اسے سمجھانے والا، کوئی بچانے والا نہ رہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب نگہت بیگم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے دکان پر فون کیا تو دوسری طرف سے آواز آئی، خان ہیئر ڈریسر۔ اوہ! انہیں بتایا گیا کہ باری ہیئر ڈریسر تو اب بک چکا ہے اور اس کا نیا مالک مستقیم ہے۔ یعنی بیٹے نے باپ کی زندگی بھر کی کمائی بیچ دی اور ماں کو بتانا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ تو بے حسی کی انتہا ہے۔ اور جب گھر پر اس سے پوچھا گیا تو اس نے بڑی بے شرمی سے مان بھی لیا کہ ہاں، میں نے دکان بیچ دی کیونکہ کاروبار تباہ ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر وکیل ایک بہت اہم قانونی نکتہ اٹھاتا ہے۔
کیا؟ کہ ادریس دکان بیچ کیسے سکتا تھا؟ والد کے انتقال کے بعد جائیداد قانونی طور پر اس کے نام تو منتقل ہوئی نہیں تھی، اصل کاغذات تو نہت بیگم کے پاس تھے، لاکر میں۔ یہی تو سب سے بڑا سوال تھا۔ لیکن جب نگہت بیگم نے گھر جا کر لاکر چیک کیا تو کاغذات غائب تھے۔ تب انہیں یاد آیا کہ کچھ مہینے پہلے ادریس نے ان سے کچھ کاغذات پر دستخط کروائے تھے، اچھا، انکم ٹیکس کے کاغذات کہہ کر، انگریزی میں تھے، اور ان کے بیچ میں کچھ سٹمپ پیپر بھی تھے۔ وہ تو پڑھی لکھی نہیں تھی، انہوں نے بیٹے پر بھروسہ کر کے انگوٹھا لگا دیا۔ اور وکیل فوراً سمجھ گیا، وہیں سارا کھیل ہو گیا تھا۔ یہاں غالباً ایک جنرل پاور آف اٹارنی یا مختار نامہ عام پر انگوٹھا لگوایا گیا تھا۔ یہ قانونی دھوکہ دہی کی ایک بہت ہی عام قسم ہے اور بہت خطرناک۔ ایک ان پڑھ شخص کے لیے یہ سمجھنا ناممکن ہے کہ انکم ٹیکس کے فارم کے بیچ میں رکھا ایک سٹامپ پیپر دراصل ان کی جائیداد بیچنے کا مکمل اختیار کسی اور کو دے رہا ہے۔ یہ تو مطلب صرف لاپرواہی نہیں تھی، یہ تو اپنی ماں کے اندھے اعتماد کا قتل تھا۔ بالکل۔ تو اس انکشاف کے بعد وکیل نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سب سے پہلے مستقیم کو ایک قانونی نوٹس بھیجا۔ لیکن نوٹس کا جواب دینے مستقیم نہیں آیا، اس کی جگہ ایک تگڑا، باروب اور بہت چالاک نظر آنے والا شخص آیا، اللہ داد خان، یعنی اے ڈی خان۔ اے ڈی خان، یہ کون تھا؟ یہیں پر کہانی کا رخ پوری طرح بدل جاتا ہے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شطرنج کی بساط پر اصل کھلاڑی کون ہے۔ اے ڈی خان نے بتایا کہ دکان کا اصل خریدار وہی ہے، مستقیم تو صرف اس کا مینیجر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ فیروزہ بھی اے ڈی خان کی کمپنی میں ملازم تھی، اور جس گھر میں فیروزہ کا خاندان رہتا تھا وہ گھر بھی اے ڈی خان کا ہی تھا۔ او خدایا، تو یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔ جی، آپ ساری کڑیاں ایک ساتھ جڑ رہی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ اے ڈی خان نے جو کاغذات دکھائے وہ قانونی طور پر بالکل مکمل اور درست تھے۔ اس نے قانونی طریقے سے دکان خریدی تھی ادریس سے، اور ادریس کے پاس اسے بیچنے کا قانونی اختیار تھا جو اس نے اپنی ماں سے دھوکے سے حاصل کیا تھا۔ تو یہ سب ایک منظم منصوبہ تھا، ایک کارپوریٹ سٹائل کا فراڈ۔ بالکل، یہ کلاسک ہنی ٹریپ کی مثال ہے، لیکن بہت ہی منظم طریقے سے کی گئی۔ روبی کو چارے کے طور پر استعمال کیا گیا، فیروزہ نے ہینڈلر کا کردار ادا کیا، اور اے ڈی خان اس پورے آپریشن کا ماسٹر مائنڈ تھا جس نے آخر میں جائیداد ہتھیا لی۔ اور ادریس، جو پہلے ہی والد کے انتقال سے جذباتی طور پر کمزور تھا، وہ اس جال میں بری طرح پھنس گیا۔ تو اب تو قانونی طور پر اے ڈی خان کی پوزیشن بہت مضبوط تھی، تو وکیل نے کیا کیا؟ کیا وہ ایک لمبی قانونی جنگ لڑنے جا رہا تھا؟ نہیں، وکیل نے یہاں بہت سمجھداری دکھائی۔ اس نے پہچان لیا کہ قانونی جنگ سالوں چل سکتی ہے اور نتیجہ بھی یقینی نہیں۔ اصل مسئلہ ادریس کی ذہنی حالت تھی، وہ اب بھی اس محبت کے فریب میں مبتلا تھا۔ اچھا، تو وکیل نے ایک بہت ہی ہوشیار، ایک نفسیاتی چال چلی۔ اس نے ادریس کا دشمن بننے کے بجائے اس کا دوست اور ہمدرد بننے کا ڈرامہ کیا۔ یعنی اس نے ادریس کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس کی طرف ہے اور روبی سے اس کی شادی کروانے میں مدد کرے گا۔ یہ تو بہت بڑا جوا تھا نا؟ بہت بڑا، لیکن ذہانت سے بھرا ہوا۔ وکیل نے ادریس سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری ماں کو منا لوں گا۔ تم بس فیروزہ کے گھر جا کر یہ خوشخبری دے آؤ کہ اگلے پیر کو میں اور تمہاری ماں باقاعدہ رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن وکیل یہ کیوں کر رہا تھا؟ وکیل جانتا تھا کہ یہ لوگ شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، پیسہ مل گیا، دکان مل گئی۔ ادریس اب ان کے لیے ایک استعمال شدہ ٹشو پیپر کی طرح تھا، ایک ذمہ داری، اثاثہ نہیں۔ جب وہ شادی سے انکار کریں گے تو ادریس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ منصوبہ تو کامیاب ہوا، لیکن ایک ایسے انداز میں جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، ایک بہت ہی پرتشدد انداز میں۔ جب ادریس یہ خوشخبری سنانے فیروزہ کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ خوشی خوشی اندر گیا اور سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اکثر بیٹھتا تھا۔ اور وہاں اس نے جو منظر دیکھا، اس نے ایک ہی لمحے میں اس کے ذہن پر چھایا ہوا وہ محبت اور حسن کا بھوت اتار دیا۔ اس نے اے ڈی خان اور روبی کو ایک قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا۔ وہ شخص جس نے اس کی دولت چھینی تھی اب اس کی محبت پر بھی قابض تھا۔ اس دھوکے کی شدت نے ادریس کو جیسے پاگل کر دیا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے قریب پڑی ہر چیز سے اے ڈی خان کو مارنا شروع کر دیا، اسے مار مار کر ادھموا کر دیا۔ ہنگامہ ہوا، محلے والے جمع ہو گئے اور پولیس آ گئی۔ اے ڈی خان اسپتال پہنچ گیا اور ادریس کو
اقدام قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ خبر نگہت بیگم تک پہنچی، وہ تو گھبرا کر بھاگتی ہوئی وکیل کے پاس آئیں۔ ان کا بیٹا جو پہلے ہی سب کچھ گنوا چکا تھا، اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ لیکن وکیل نے انہیں تسلی دی اور کہا، مبارک ہو، ہمارا اصل مقصد پورا ہو گیا ہے۔ مبارک ہو؟ جی، اس نے کہا، آپ کا بیٹا پولیس کی حراست میں ضرور ہے، لیکن وہ فیروزہ اینڈ کمپنی کے حسن کے جال سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور نقطہ ہے، اور اسی لیے اس کہانی کا نام حسن گرفتہ بالکل صحیح بیٹھتا ہے، یعنی خوبصورتی کا قیدی۔ اس کی جسمانی گرفتاری دراصل اس کی ذہنی آزادی کا سبب بنی۔ بالکل، وہ جیل میں تو گیا، لیکن اصل میں وہ حسن کی اس قید سے آزاد ہوا۔ اس کی آنکھوں سے وہ پٹی اتر چکی تھی جس کے لیے اس نے اپنی ماں، اپنے باپ کی وراثت، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ تو جو کہانی ایک ماں کی اپنے بیٹے کے خلاف مقدمے کے درخواست سے شروع ہوئی تھی، وہ دراصل محبت اور ہمدردی کے نام پر کیے گئے ایک بہت بڑے فراڈ اور سازش کی داستان نکلی۔ جی، اور یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غم اور جذباتی کمزوری کے لمحات میں انسان کتنا غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ادریس والد کے انتقال کے بعد اکیلا تھا، کمزور تھا، نگہت بیگم اپنے دکھ میں تھیں، اور اسی کمزوری کا فائدہ اس پورے گروہ نے اٹھایا۔ اور اس پوری کہانی میں قانون کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ایک طرف ایڈی خان نے قانون کو استعمال کر کے دھوکے سے جائیداد ہتھیائی، تو دوسری طرف وکیل نے براہ راست قانون کا سہارا نہیں لیا، بلکہ ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس سے قانون خود حرکت میں آ گیا اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ صحیح۔ یہ قانون کی دوہری فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک ڈھال بھی ہے اور ایک تلوار بھی۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ اسے استعمال کرنے والا کون ہے۔ آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وکیل کا طریقہ کار اخلاقی طور پر کتنا درست تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کا انجام شدید تشدد اور ایک مجرمانہ مقدمے کی صورت میں نکلا۔ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب نظام آپ کو انصاف دینے میں ناکام نظر آئے تو کیا کبھی کبھی انصاف حاصل کرنے کے لیے بحران پیدا کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ اور اس طرح حاصل کی گئی آزادی کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟